السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. اس مکان سے 100 گز آگے جا کر میں نے اسکوٹر اسٹارٹ کر کے کبری کو پیچھے بٹھایا اور ہیرا منڈی کی طرف چل دیا. کبری نے دوبارہ مجھ سے اپنا پستول واپس نہیں مانگا. مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ سالہ کہیں میرے پیچھے بیٹھ کر چپکے سے میری پسلیوں میں چاقو نہ دھسا دے. اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں تھا. اسی خیال سے میں نے راوی روڈ پر چڑھتے اسے منتبہ کر دیا. وہ میرے ساتھ چمٹ کر بیٹھا تھا. دیکھ بے کبری، اگر تیرے پاس کچھ چاقو چھری ہے نا تو وہ نکال کر مجھے دے دے. میں تیری زد میں آ گیا ہوں. تجھے اب تک مجھ پہ اعتبار نہیں ہے استاد؟ حالانکہ میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے. اب تو بہتر یہ کہ میں تیرے ساتھ نہ جاؤں. تجھے مجھ پر کبھی اعتبار نہیں آئے گا. اس کا لہجہ خاصا زخمی معلوم ہوتا تھا. بس بیٹھا رہ اطمینان سے. میں نے تجھے صرف یاد دلایا کہ تیرے سامنے غلام جیلانی بیٹھا ہے. میں اسکوٹر دوڑاتا ہوا ویلنگٹن اسپتال کے سامنے سے گزر کر بادشاہی مسجد کی طرف چل دیا. کبریا بالکل چپ تھا. سڑکیں اس گھڑی بالکل سنسان ہو رہی تھیں. ہیرا منڈی تھک ہار کر سو چکی تھی. جسموں کا کاروبار تھم چکا تھا. میں شاہی مسجد کے قریب سے گزر کر کبری کے کہنے کے مطابق حضرت سید قاسم علی شاہ مشہدی کے مزار کی طرف چل دیا. اس مزار کے قریب سے گزر کر آگے بڑھا تو کبری بولا، استاد ادھر بائیں ہاتھ چل. میں نے اسکوٹر کا رخ بائیں ہاتھ موڑ لیا. ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر کہیں گشتی پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا تو ہم خواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے. مگر خیریت ہی گزری کے راستے میں ہمیں کسی بھی جگہ کوئی سپاہی نظر نہ آیا. کبری نے ایک مکان کے سامنے اسکوٹر روکنے کا اشارہ کیا اور جو ہی میں نے انجن بند کیا وہ موٹر سائیکل سے اتر کر مکان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا. وہ اسی مکان میں رکھی گئی تھی. تم خود آئے تھے اس کے ساتھ؟ نہیں، میں تو نہیں آیا تھا، پر مجھے اچھی طرح معلوم ہے بندو خان کی گشتیاں یہی رہتی ہیں. یہ کہہ کر اس نے دروازے پر بڑے زوردار طریقے سے دستک دی. میں تیرے ساتھ اندر نہیں جاؤں گا. وہ پہچانتا ہے مجھے. میں واپس چلتا ہوں. صبح میں تجھے ادھر 9 بجے شاہی مسجد کے دروازے پر ملوں گا. یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تو میں نے اسے روک لیا. تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خواہ کی نظروں میں مشکوک نہیں ہونا چاہتا. اگر ایسا ہو گیا نا تو پھر میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اچھا، خدا حافظ. یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے بائیں ہاتھ کی تنگ گلی میں گھس گیا. کبری کی دستک بے اثر ثابت ہوئی. میں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازے کو پوری قوت سے کھٹکھٹا دیا. 4 سو ہو کا عالم طاری تھا. چوتھی دستک پر مجھے دروازے کے پیچھے روشنی کی جھلک دکھائی دی. کسی نے اندر کا بلب جلایا تھا. کون ہے؟ کسی عورت کی بڑی تھکی اور بیزار سی آواز سنائی دی. دروازہ کھولو، مجھے بندو خان سے ملنا ہے. مگر تم ہو کون؟ میں تھانے سے آیا ہوں. انسپیکٹر جمیل نام ہے میرا. مجھے بندو خان سے ابھی ملنا ہے. اسے فوراً باہر بھیجو. میری اس بات کا عورت پر خاطر خواہ اثر ہوا. اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا. وہ کوئی ادھیڑ قسم کی لبدھڑ عورت تھی. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کے بال بے حد لمبے تھے اور چونکہ وہ اپنا جوڑا کھول کر سوئی تھی اور اسی حالت میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی تو اس کے بال کھل جانے کی وجہ سے کمر تک لٹک کے نظر آ رہے تھے. اس نے دروازہ کھول کر مجھے ڈیوڑی کے بلب کی روشنی میں گہری نظروں سے دیکھا. کس تھانے سے آئے ہیں آپ؟ میں کامون کی تھانے سے آیا ہوں. وہاں 2 عورتیں گرفتار ہو کر آئی ہیں. ان کے بارے میں مجھے بندو خان سے کچھ پوچھنا ہے. ایک عورت شدید زخمی ہے. ہائے میں مر گئی. کون ہے وہ کلمویا؟ آپ اندر آ جائیں، میں جگاتی ہوں بندو کو. یہ کہہ کر اس نے مجھے اندر لے جا کر دائیں ہاتھ کے ایک صاف ستھرے کمرے میں صوفے پر بٹھا دیا. یہ ان کے گانے بجانے کا کمرہ تھا. ادھر ادھر کئی ساز دیواروں کے ساتھ بڑے قرینے سے رکھے نظر آتے تھے. کمرے میں رات کے پچھلے پہر کی سلگائی ہوئی اگربتی کی خوشبو ابھی تک دم توڑتے قہقہوں اور جاں بلک تانوں کا پتہ دیتی تھی. فرش پر بچھا دبیس قرین اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ اس بیٹھک میں سیم و زر کی بارش خاصے زور سے برستی ہے. کوئی 10 منٹ بعد بیٹھک کا دروازہ ایک اونچے لمبے گندمی رنگ کے پہلوان صفت آدمی کے وجود سے لبالب بھر گیا. وہ بندو خان تھا. اس نے بوسکی کا لاچا اور بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا. پاؤں میں نازک سے سلیم شاہی جوتی تھی. بال اس نے بلوچی خانہ بدوشوں کی طرح اتنے بڑھا رکھے تھے کہ وہ اس کے کندھوں کو چھو رہے تھے. ایک کان میں تلائی بالی لٹکی تھی. کمر پر اس نے خوبصورت سی اونی چادر لپیٹ رکھی تھی جس کا ایک سرا اس نے بغل میں سے گزار کر کندھے پر لیا تھا. اس کی آنکھیں نیند سے خمار آلود تھیں. ایک لحظے کے لیے دروازے پر رکا. چند لمحوں تک میرا جائزہ لینے کے بعد وہ آگے بڑھا. عورت اس کے پیچھے تھی. السلام علیکم جناب. یہ آپ نے ادھر اس بخت آنے کی جہمت کیسے فرمائی؟ بندو خان تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے خاصے حاکمانہ لہجے میں پوچھا، اس طرح کہ وہ بتکے بھی نہ اور مجھے اتنا سستا بھی نہ سمجھے کہ باتوں میں اڑایا جا سکوں. جی جناب، خادم کو بندو خان کہتے ہیں. آپ کا نوکر ہوں جی. جا صابری، ان کے لیے ذرا چائے بنا لا.
چائے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہے. فرمائیے سرکار فرمائیے, نوکر ہوں آپ کا. آپ ادھر کامونکی سے آئے ہیں نا. جا صابرہ تو چائے لے ہی آ, اس نکی کو جگا دے ذرا. صابرہ الٹے پاؤں نکلی تو میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی. میری یہ حرکت دیکھ کر بندو خان تن کر بیٹھ گیا. اس نے دونوں ہاتھ چادر میں چھپا لیے تھے جیسے وہ سردی سے بچنے کے لیے بکل مار رہا, مگر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے لاچے کی ڈب میں سے کوئی چیز نکال کر چادر کے نیچے سیدھے ہاتھ میں تھام لی تھی. دوبارہ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے میں نے کوٹ کی جیب سے اپنا چپشا نکال کر ایک دم اس پر تان لیا. یہ پستول دیکھتے ہو بندو خان, بے آواز چلتا ہے اور میرا اشارہ سمجھتا ہے. کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا مجھے. مجھے پہلے ہی جئی خدشہ تھا جناب. میرے یار, تیری صورت تو مجھے کچھ اور بتاتی تھی, پر میں دھوکہ کھا گیا. تو مدبل کی بات کر. یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دی. اس کے سامنے کے دانتوں میں لگی سونے کی 2 کیلیں نمایاں ہو گئی. وہ کیلیں اس کی مسکراہٹ کو جاذب نظر بناتی تھیں. میں مجیدن کو لینے آیا ہوں. او تو یہ بات ہے. مجیدن سے تیرا کیا واسطہ؟ وہ بہن ہے میری. میری یہ بات سنتے اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس نے چادر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس میں پکڑا ہوا گراری دار چاقو اس نے میرے قدموں میں پھینک دیا. یہ پستول پرے ہٹا لے جوان, اور مجھے بتا کہ وہ تیری بہن کیسے لگتی ہے. اس نے تو کہا تھا اس کا کوئی انگ ساتھ نہیں ہے سوائے ماں کے. وہ مجھے بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہوگی, اس لیے اس نے تمہارے سامنے میرا نام نہیں لیا. بیٹھ جا جوان اور دھیرج سے کام لے. مجھے تیرے ساتھ ہمدردی ہے میرے ویر, بیٹھ جا. مجیدن کو میں لینے نہیں گیا, کوئی خود ہی اسے میرے پاس بھیج گیا تھا. کون تھا وہ؟ میں نے اپنا پستول اس پر مسلسل تان رکھا تھا. وہ چھرپو کے ذریعے میرے پاس آئی تھی. وہ چونا منڈی کا بدماش اور وہی کنکٹا. میں نے تو دیکھا ہوگا وہ منڈا. نہیں, میں نے اسے نہیں دیکھا, پر اب دیکھنا پڑے گا. کتنے روپے دیے تھے اس نے تجھے؟ میں نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. 7,000. اس سے کم پر وہ تولتا ہی نہیں تھا, اور وہ تھی بھی اسی لائق. بڑی بے زبان لڑکی ہے وہ. ہے کہاں وہ؟ اسے ادھر لاؤ, میں اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. وہ ادھر نہیں ہے جوان, وہ کل رات سے ادھر نہیں ہے. کہاں بھیجا تم نے اسے؟ اس نے سر جھکا لیا. وہ مجھ سے آنکھ ملانے سے گریزاں نظر آتا تھا. میری بات کا جواب دو بندو خان, مجیدن کو تم نے کہاں بھیجا ہے؟ مجھے افسوس ہے میرے ویر, پرسوں آ جاتے تو میں ساری چیز تیرے حوالے کر دیتا, پر اب نہیں. اب کچھ نہ ہو سکے. کیوں؟ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تمہارے گھر بردکھاوے کے لیے تو نہیں آیا. بات یہ ہے میرے جان, وہ میں نے اسے کل ایک جمیندار کے ساتھ توڑ دیا نت کھلائی کے لیے. بکواس بند کر بندو خان, میرے سامنے ایسی بات مت کر, ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا. مجھے افسوس ہے میرے ویر, تیرا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, پر جے تو میرا دھندا ہے. میں نے 15 دن کے لیے اسے باہر بھیج دیا. وہ ناچ گانا نہ سیکھ سکی تھی, اور مجھے پیسے بھی پورے کرنے تھے. کتنے پیسے لیے تم نے اس سے؟ 20,000 روپے میرے ویر, پر میرا کوئی قصور نہیں. جے تو میرا کاروبار ہے. کون آدمی ہے وہ؟ اس کا نام سردار خان ہے. وہ ادھر چھنگا مانگا میں رہتا ہے. بڑی زمینداری ہے اس کی, اور موج میلے کا شوقین آدمی ہے وہ. تو نے اچھا نہیں کیا بندو خان, مجیدن کو برباد کر دیا تو نے. پر تو ٹھیک ہی کہتا ہے, تیرا بھی کیا قصور ہے اس سب میں؟ چولہے میں جو لکڑی گرے گی چل کر ہی رہے گی. میں نے پستول اپنی جیب میں رکھ لی. میں اس سے کہتا بھی تو کیا, وہ اپنی جگہ بالکل بے قصور تھا. مجھے آج زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی بربادی کا افسوس ہو گیا میرے ویر. مجھے معاف کر دے. تو کہے تو میں, پر تے غصہ کھا جاوے گا. کہو, رک کیوں گئے؟ تے کہے تو میں تھارے کو وہ سالہ 20,000 دے سکتا ہوں, اپنے 7,000 کاٹ کر. اس کا لہجہ بے حد ناتواں محسوس ہو رہا تھا. مجھے اور ذلیل مت کرو بندو خان, بہت ہو گئی. اب کوئی اور بات نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھا لوں. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. بندو خان نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو ایک لڑکی چائے کی ٹرے لے کر اندر آ گئی. اس کی عمر کو یہی 16-17 سال ہوگی. اس کے رخساروں پر بھی نیند کا سے لگتا تھا. بال اس کے بھی کھل کر گلے میں پڑے تھے. ساٹن کی سفید قمیض جو اس نے پہن رکھی تھی ضرورت سے زیادہ چست تھی. صابرہ اس کے ساتھ نہیں آئی. وہ آئی جب اس نے جھک کر میرے سامنے میز پر وہ ٹرے رکھی تو میں سمجھا کہ میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا ہوں. وہ ایسی نہیں تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے. وہ ٹرے میز پر رکھ کر اسی رکوع کی حالت میں چائے بنانے لگی تو اس کی وہ تاریک گھنی رات جیسی زلفیں نیچے جھک کر اس کے رخساروں کو چھونے لگی.
میری آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر بندو خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے بھاری بھرکم لہجے میں بولا، میں ادھر مسجد جا رہا ہوں، اذان ہونے والی ہے، تے چائے پی کر ادھر ہی آرام کر میرے ویر، اسے اپنا ہی گھر سمجھ، جے چھوری تھاری خدمت کرے گی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو بول دو۔ نہیں بندو خان، میں بھی جا رہا ہوں، میرا یہاں ٹھہرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، میں تمہیں کو موقع نہیں دینا چاہتا، ٹبی تھانہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ پھر بیٹھ گئے۔ تے میں کو اتنا گھٹیا نہ سمجھ میرے ویر، میں بندہ چراتا ہوں، ڈنگر نہیں چراتا، تیری میں قدر کرے ہوں برادر، تے مرد آدمی ہے جو دھیرج سے بات سنتا ہے اور سوچ کر فیصلہ کرتا ہے۔ میں ابھی 2 متھے رگڑا ہوں، چھیتی آؤں، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی پیالی میں قہوہ ڈال رہی تھی۔ بندو خان کی بات سن کر اس نے اپنی بڑی بڑی سرمس لگی آنکھوں کو عجیب سے انداز میں پٹ پٹا کر مجھے دیکھا اور سر کو یوں دائیں بائیں غیر مرئی سی جنبش دی جیسے کہہ رہی ہو کہ مت جاؤ۔ ٹھیک ہے بندو خان، میں تمہارا انتظار کروں گا، شرفو کے ٹھکانے کا پتہ بھی تو ہی مجھے بتائے گا۔ جے میرا اصول تو نہ ہے میرے ویر، پر میں تھارے لیے جے بھی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ لڑکی نے چائے کی پیالی بڑے دل فریب انداز میں اٹھا کر مجھے دی تو اس کی گدرائی ہوئی کلائیاں مجھے بہت ہی بھلی معلوم ہوئیں۔ بندو خان کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دائیں ہاتھ کھڑے کسی آدمی کو اشارہ کیا۔ جو ہی بندو خان بڑے دروازے کی طرف گیا، صابرہ نے چپ چاپ دروازے کے پٹ اپنی باہیں پھیلا کر پکڑے اور بھیڑ دی، اس طرح کہ وہ خود باہر ہی رہ گئی۔ چائے میرے ہاتھ میں دے کر وہ لڑکی بولی، آپ کے لیے بسکٹ لانا تو میں جلدی میں بھول ہی گئی، وہ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس نے پاؤں میں بہت ہی نرم و نازک سے سلیپر پہن رکھے تھے۔ مجھے وہ پاؤں دیکھ کر مسند آرا کے پاؤں یاد آتے ہیں۔ 2-3 منٹ بعد وہ لڑکی جھپاک سے اندر آ گئی۔ اس نے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھا رکھی تھی جس میں بسکٹ بھی تھے اور انڈے بھی، مکھن کی ٹکیاں بھی تھیں اور ٹوسٹ بھی۔ شاید اسے بن بتائے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں بھوکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات میرے چہرے پر آیا تھا۔ میں کل دوپہر کے کھانے سے بھی محروم تھا اور آج رات کے بھی۔ زندگی کچھ ایسے مخمصے میں الجھ گئی تھی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ لیں، یہ کھائیں اور اسے صبح کا ناشتہ بھی سمجھیں۔ وہ لڑکی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ یہ اتنا کچھ لے آئیں، مجھے واقعی بھوک لگی ہے۔ میں نے انڈوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اگرچہ ٹھنڈے تھے، پہلے سے ابال کر رکھے گئے تھے، مگر وہ انہیں گرم پانی میں سے گزار کر لائی تھی۔ آپ میرے لیے آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ خالہ صابرہ نے تو مجھے یہی بتایا ہے۔ اوہ، اب میں سمجھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زرینہ، میں ایف اے تک پڑھی ہوئی ہوں۔ صابرہ نے تمہیں اور کیا بتایا ہے؟ وہ کہتی کہ آپ میرے لیے آئے ہیں۔ کتنے پیسے مانگے آپ نے انکل بندو سے؟ میں حیران ہوں کہ آپ کو بھلا اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم پہلے بھی کبھی کسی کے ساتھ گئی ہو؟ جی نہیں، اب تک تو میں صرف ناچ گانے سیکھ رہی ہوں، پر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ دیکھیں نا جی، کتنے پیسے مانگے انکل نے آپ سے؟ 50,000 کی بات کرتا ہے وہ تو۔ 50,000؟ وہ تو کہتے تھے کہ 1 لاکھ سے کم نہیں لیں گے وہ۔ دیکھیں نا جی، انہوں نے مجھے میٹرک پاس کرایا اور ایف اے بھی، تو میں تو پڑھی لکھی ہوں نا، اتنا تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے میرا حق مہر۔ کیا مطلب؟ وہ جی بس کہتے ہیں کہ اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ ان کو میرے حق مہر کا نقد دے دے تو اس کے ساتھ میری شادی کر دیں گے۔ تو جی آپ ان کو 1 لاکھ روپیہ دے دو نا جی، میں پڑھی لکھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں نا۔ کیوں نہیں، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ بس جی، جب آپ بھی کہتے ہیں تو پھر میں واقعی خوبصورت ہوں نا جی۔ انہوں نے مجھے گھر پر ٹیوشن لگوا کر پڑھایا جی، اور سارا خانہ داری کا کام بھی میں کر سکتی ہوں، میں سارا گھر سنبھال سکتی ہوں۔ بس آپ ان کو 1 لاکھ روپیہ دے کر مجھ سے شادی کر لینا جی، میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ اس لڑکی کی باتیں مجھے حیران کرتی تھی۔ وہ ایسی سادہ لو تھی کہ اس ماحول میں رہ کر بھی اب تک حقائق کی سنگینی کا اندازہ نہیں کر سکی تھی، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ ان لوگوں نے اسے میرے سامنے کیوں پیش کر دیا تھا۔ بندو خان اب زرینہ کی بھی بھاری قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ وہ عربی بھی سمجھتی تھی اور فارسی میں بھی شد بد رکھتی تھی۔ اس کے نشست و برخاست کے انداز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ بندو خان نے اسے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے بہت ہی عمدہ طریقے سے ایک خاص سانچے میں ڈھال دیا تھا، مگر وہ لڑکی مسلسل تنہائی میں بند رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت پسماندہ ہو چکی تھی اور اپنی سادگی، انتہائی سادگی کے سبب بڑی حد تک پاگل نظر آتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھ سے یوں بات نہ کرتی اور اپنی اس بے پناہ مصیبت کو یوں راحت بنا کر پیش نہ کرتی۔ بندو خان نے اس لڑکی پر یہ ظلم کیا کہ اس بد نصیب کو سارے جہاں سے الگ تھلگ کر کے اس نے ذہنی ترقی ہی روک دی تھی، اور اب اس کا یہ حال تھا کہ نہ وہ خود کو سمجھتی تھی نہ مخاطب کی آنکھ کے بدلتے رنگ کو۔
حیرت مجھے یہ تھی کہ اس نے مجھے اس گھر کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتا دیں، مگر نہ صابرہ نے اسے ٹوکا اور نہ ہی بندو خان نے اس میں کوئی قباحت سمجھی تھی۔ وہ اپنے گھر کا سب سے قیمتی موتی میرے سامنے پھینک کر وہاں سے کھسک گئے تھے۔ ابھی وہ لڑکی مجھ سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ مجھے ڈیوڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی تیزی سے برتن سمیٹ کر ٹرے میں رکھنے لگی اور دبی زبان میں بولی، آپ انہیں 1,00,000 روپیہ ضرور دے دیں، میں آج ہی آپ کے ساتھ چل دوں گی نکاح پڑھا کر۔ وہ بالکل پاگل نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلنے لگی تو بندو خان دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ چائے پلا دی نے؟ جی چاچا۔ لڑکی تیزی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ آ جائیں چودھری صاحب، ادھر اپنے ہی آدمی ہیں، آ جائیں۔ بندو خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ایک 35-40 سال کا ناٹے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ بہت خوبصورت قسم کا ہرنائی کا کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ سر پر اس نے مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ کمبل کے نیچے اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے۔ جو ہی وہ اندر آیا، اس نے دائنا ہاتھ باہر نکال کر مسافے کے لیے میری طرف بڑھایا۔ اس ہاتھ میں اس نے تسبیح تھام رکھی تھی۔ میں نے پستول کمبل کے اندر ہی اندر بائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ السلام علیکم، خاکسار کو غنی کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ بڑی گرم جوشی سے دبایا۔ جے ادھر کوچہ شہباز خان میں رہتے ہیں، میرے دوست ہیں، مسجد میں کبھی کبھی مل جاتے ہیں۔ قہوہ چلے گا چودھری جی کے چاہ؟ نہیں بندو خان، بس محبت کا ایک ہی بول کافی رہے گا یار جی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ برابر تصویر رولتا نظر آ رہا تھا۔ پاؤں میں اس نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ شلوار اس کی ہلکے گیروے رنگ کی تھی۔ اپنی وضاقت کے اعتبار سے وہ بہت ہی عابد و زاہد قسم کا آدمی نظر آتا تھا، مگر اس جیسے بندے کی بندو خان کے ڈیرے پر آمد و رفت میری کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ حقیقت یہ کہ مجھے اس وقت اس کا وہاں آنا کسی بھی طرح اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ آپ کی تعریف؟ اس نے تسبیح پر ہاتھ روک کر بندو خان سے پوچھا۔ جے مہارے بہت پرانے مہربان ہیں چودھری جی، اپنا تعارف کراؤ نا میاں جی ان سے۔ جی میرا نام قاضی اسد ہے، میں کام کے سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ او سمجھا، آدمی کا دارو ہوتا ہے میاں جی۔ یہ اسکوٹر غالباً آپ کا ہی ہے جو باہر کھڑا ہے؟ جی ہاں میرا ہی ہے۔ آپ کا دولت خانہ کہاں ہے جناب؟ میں ادھر نارووال میں رہتا ہوں، میرے والد وہاں ہیڈ ماسٹر ہیں۔ خوب، بہت خوب، آپ تو پھر پڑھے لکھے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ کب آئے ہیں آپ یہاں؟ لگتا ہے آپ رات بھر سوئی نہیں۔ کیوں خان صاحب، آنکھیں تو ان کی یہی بتاتی ہیں۔ ہاں میں رات بھر سفر میں رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے اپنا پستول دائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ مجھے بندو خان گمبھیر قسم کے چکر میں پھنسا چکا تھا۔ وہ بہانے سے کسی باز کو پکڑ لایا تھا تاکہ وہ وہاں سے پکڑ کر مجھے سیدھا بڑے گھر میں پہنچا سکیں۔ مجھے اپنی حماقت پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ وقت جو میں نے اس نیم پاگل لڑکی سے بات چیت میں ضائع کر دیا، وہی میری ہلاکت کا سبب بن رہا تھا۔ ہاں صاحب، کبھی کبھی آدمی کو بڑی غصت میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ کوئی ایسا ہی خاص کام ہوگا جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں؟ جی ہاں، مجھے اپنی بہن کی تلاش ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ یہاں آئی تھی پر ملی نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بندو خان؟ آپ کا دھندا بھی تو کچھ ایسا ہی ہے نا، گڑبڑ گھوٹالے والا۔ ایسے ہی وہم ہے ان کو، وہ میں نے دور کر دیا چودھری صاحب۔ تمہاری دعا سے ایسے نیچ کام نہیں کرتا ہوں میں۔ اتنے میں صابری سر پر دوپٹہ سنبھالتی اندر آئے۔ وہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے تھی۔ وہ بندو خان نے اس کے ہاتھ سے اچک لی۔ حقہ تازہ کر کے بھیج دے صابرہ، ادھر چودھری صاحب کے لیے۔ صابرہ انہی قدموں پر واپس چلی گئی۔ ہاں تو بندو خان نے تو لا علمی ظاہر کی ہے۔ ٹھہرے میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں، شاید اسے آپ نے کہیں دیکھا ہو۔ تصویر ادھر اسکوٹر کے خانے میں رکھی ہے، میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس آدمی نے پیچھے سے مجھے یوں پکارا جیسے وہ ایک دم ہی چونک اٹھا۔ ذرا رک جاؤ میرے بھائی، ادھر تو دیکھو۔ میں دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے گردن پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو میرے سارے وسوسے درست ثابت ہوئے۔ وہ مجھ پر پستول تان کر کھڑا تھا اور کمبل اس نے کرسی پر ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بلا کیا یاری ٹپک رہی تھی۔ اب اتنے بھی چالاک نہ بنو بیٹا کہ اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ جاؤ۔ اس کے لہجے میں ایسا استہزا تھا کہ میں جل کر رہ گیا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ مجھ پر گولی چلانے کا فیصلہ کر سکتا۔ میں بجلی کی سریا سے ڈیوڑی میں پہنچا۔ کمرے کے دروازے تک آنے میں اسے 3 سیکنڈ لگے اور اتنی ہی مہلت میرے لیے بہت کافی تھی۔ میں نے لمبی چھلانگ مار کر ڈیوڑی سے باہر نکل کر بڑا دروازہ اپنے پیچھے تیزی سے بند کر کے کنڈی چڑھائی کہ جب وہ دروازے پر پہنچا تو میں اسکوٹر پر بیٹھ چکا تھا، مگر وہ اسکوٹر اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔
معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ جب بندوق خان کے ساتھ اندر آیا تو صورتحال کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس نے اسکوٹر کا پیٹرول کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بری طرح اوور فلو ہو چکا تھا۔ یہ بڑی خوفناک بات تھی۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ میرے ارد گرد کوئی سپاہی موجود نہیں تھا۔ بندوق خان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ تھانے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنے کے بجائے صرف ایک آدمی کو سادہ کپڑوں میں لے کر میرے پاس آن پہنچا تھا۔ اب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کھل نہیں سکتا تھا۔ 2-3 بار انہوں نے دروازے کے تختوں کو آگے پیچھے دھکیلا اور پھر وہاں سناٹا چھا گیا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ چھت پر پہنچ کر مجھے اپنی گولی کا نشانہ نہ بنا دے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اسکوٹر کو دھکیلتا ہوا ساتھ کی گلی میں مڑ گیا۔ اب میں بندوق خان کے مکان سے 2 مکان آگے نکل چکا تھا۔ پیٹرول میں نے بند کر دیا۔ کچھ آگے جا کر میں نے اس کو 3-4 زور سے کک لگائے تو اسکوٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ اس کی بتی جل اٹھی اور اس پر بیٹھ کر میں گلی کے وسط میں بہتی نالی سے بچتا بچاتا آگے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں سنیما کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اب راستہ زیادہ وسیع اور ہموار تھا۔ پلک جھپکتے میں بادشاہی مسجد کے سامنے سے ہوتا ہوا راوی روڈ پر جا پہنچا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میری تو کوئی منزل بھی نہیں تھی اور کبری کو میں ہاتھ سے گنوا بیٹھا تھا۔ میں بادشاہی مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ راوی روڈ سے ذرا آگے نکل کر مجھے بائیں ہاتھ کی آبادی میں ایک اور مسجد نظر آئی اور میں نے اسکوٹر کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اسکوٹر میں نے مسجد کے باہر ایک کونے میں کھڑا کر کے مقفل کیا اور سر جھکا کر بڑے بجھے دل سے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب میں وضو کر رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں وہ تھا جو شاید ماں کی دعا اور خدا کے رحم سے محروم ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی چھت پناہ دینے کو تیار نہ تھی۔ کسی چار دیواری میں میرا وجود نہیں سما سکتا تھا۔ اس سے زیادہ بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ نماز میں نے باجماعت پڑھی اور وہ شاید صبح ایک ایسے عرصے کے بعد آئی تھی کہ میں نے اپنا سب کچھ سجدے میں ڈال دیا۔ بندوق خان کی بیٹھک میں بیٹھ کر میں نے طے کر لیا تھا کہ وہاں سے نکل کر میں سیدھا شرفو کے پاس پہنچوں گا اور اسے بدترین منزلوں سے گزار کر میں چھانگا مانگا جاؤں گا تاکہ وہاں سے میں سردار خان کے آغور سے مجیدن کو نوچ کر اس کی ماں تک پہنچا دوں۔ مگر اب میری دونوں راہیں مسدود ہو گئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ بندوق خان اب پولیس کو شرفو کے ارد گرد متعین کرا دے گا تاکہ میں جو ہی وہاں پہنچوں وہ لوگ مجھے چھاپ لیں۔ وہ لوگ وہاں تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ ادھر سردار خان کو بھی خبردار کر دیں گے۔ میرے حلیے سے تو وہ آگاہ ہو ہی چکے تھے۔ عین ممکن تھا وہ غنی چودھری، جس کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، تھانے کے ریکارڈ پر موجود مجرموں اور مفرور لوگوں کی تصویروں میں میرا چہرہ تلاش کر لے۔ کوئی بھی بات ممکن ہو سکتی تھی۔ میں سورج طلوع ہونے تک مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ میرا دل دکھ رہا تھا۔ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ میں نے جس ہستی کے لیے بھی اپنے سینے میں درد کی ٹیس محسوس کی، وہی ہستی لٹ کر رہ گئی اور میرے لیے ان تک پہنچنا ناممکن ہو گیا۔ اس وقت 7:30 بج رہے تھے۔ مجھے کبری نے بادشاہی مسجد کے دروازے کے سامنے 9 بجے ملنے کو کہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ اس علاقے میں جگہ جگہ پھیل کر میری تلاش میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ مگر صورتحال ایسی تھی کہ مجھے بہرحال اس سے مل لینا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ صبح ہوتے ہی اس پیٹرول پمپ والے نے پولیس چوکی میں اپنا اسکوٹر چھن جانے کی رپورٹ درج کرا دی ہوگی اور اس کا نمبر میری بربادی کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ خیال آتی میں مسجد سے نکلا اور اسکوٹر پر بیٹھ کر میں بلال گنج جا پہنچا۔ دکانیں 9 بجے کھلتی تھی مگر وہاں کے کباڑی اپنے کارندوں میں سے ایک آدھ کو وہاں رات بھر کے لیے دیکھ بھال کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ میں کئی دکانیں جھانک چکا تو مجھے ایک جگہ 3-4 پرانے اسکوٹروں کے ڈھانچے نظر آئے۔ ان کی حالت دگرگوں تھی۔ انجن وغیرہ سب غائب تھے مگر ان کی نمبر پلیٹیں ابھی تک صحیح سالم تھیں۔ ایک اسکوٹر تو ایسی حالت میں تھا کہ اسے تھوڑی سی مرمت کے بعد قابل استعمال بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس اسکوٹر کا سودا کر لیا۔ وہ مجھے 2000 میں ملا۔ اسے میں نے اسی وقت ایک ریڑھے پر لاد کر دادا دربار کے عقب میں دائیں ہاتھ کے بازار میں ایک مستری کے پاس لے گیا۔ اپنے اسکوٹر کی نمبر پلیٹ میں نے راستے میں توڑ کر پھینک دی اور اس کباڑی کے اسکوٹر کی نمبر پلیٹ اکھاڑ کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ یہ سارا سلسلہ خاصا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ مستری کی ذرا سی نانکر سے سارا معاملہ خراب ہو سکتا تھا مگر وہ کوئی چشم پوش قسم کا آدمی تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ صورتحال کو سمجھ بھی گیا تھا۔ پھر بھی اس کباڑیے کے اسکوٹر کی نمبر پلیٹ فوراً ہی اس نے میرے اسکوٹر پر نصب کر دی۔ اسے میں نے کہہ دیا کہ اس تباہل اسکوٹر کو وہ جس طرح بھی ہو سکے نیا انجن اور دوسری چیزیں ڈال کر استعمال کے قابل بنا دے۔ اس کام کے لیے میں نے 1000 روپیہ اس کے ہاتھ پر دھرا۔ ابھی 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ میں اقبال پارک کے سامنے کی سڑک پر سے گزر کر رنجیت سنگھ کی مڑھی کے پاس جا پہنچا۔ اپنا اسکوٹر میں نے وہاں قلعے کے دروازے سے ایک ادھر سٹینڈ پر رکھا اور کمبل کی بکل مار کر بادشاہی مسجد کے دروازے کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کبری ٹھیک 9 بجے وہاں پہنچ گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا میرے پاس پہنچا اور چھوٹتے ہی بولا، ادھر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے استاد، میرا خیال ہے وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، اپنا یہ کمبل اتار دو۔ کون لوگ؟ میں نے اسے کمبل دیتے ہوئے کہا، ڈبی تھانے کے سپاہی، وہ غنی چودھری بھی ان کے ساتھ ہے، وہ خود شاید چونا منڈی کی طرف جا رہا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ وہ آہو صاحب کے پاس آیا کرتا ہے،
ابھی میں نے ان کے ساتھ چل کر ان کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میں نے کبری کو اپنے ساتھ لے کر اسکوٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی اونی ٹوپی مجھے تھمائی اور بولا، اسے پہن لو، کچھ تو اپنا حلیہ بدلو۔ بڑے بدماش ہوتے ہیں چار چشمے، آدمیوں کو چھان کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ غنی کہہ رہا تھا کہ اس نے پہچان لیا ہے، وہ جیلانی ہی تھا، بالکل وہی تھا۔ اس نے تمہارا حلیہ کسی تصویر سے ملایا تھا۔ جلدی چل، کہیں وہ دیکھ ہی نہ لے تجھے۔ میں نے تیزی سے اسے اسکوٹر کے پیچھے بٹھایا۔ میرا کمبل اس نے اوڑھ لیا اور میں نے وہ چھوٹی سی اسٹین گن کوٹ کے نیچے دبا لی تھی۔ اسکوٹر بھگاتا ہوا میں اس وقت راوی دریا پار کر کے نور جہاں کے مقبرے پر جا پہنچا۔ کبری کو اپنے ساتھ لے کر میں ایک دیوار کی اوٹ میں جا بیٹھا۔ اس رخ پر جدھر سورج کی دھوپ گھاس پر سے شبنم کے موتی چنتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف جب سگریٹ جل چکے تو کبری بولا، استاد ادھر ہوا کیا تھا آخر؟ وہ غنی اپنے ساتھیوں کو بڑے تیش میں بتا رہا تھا کہ تو اس کو پھر جل دے گیا، قصہ کیا ہوا ادھر؟ میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ تو قسمت کا دھنی ہے استاد، ادھر اس چودھری منظور حسین نے ہوش میں آ کر بہت وائی ویلا کیا۔ آخر اسے کس کا انتظار تھا؟ کس کے لیے اس نے میری زنانہ آواز سن کر دروازہ کھول دیا تھا؟ ایک کشتی ہے ادھر، وہ بہت دنوں سے اس پر ریشہ ختم ہو رہا تھا، پیسے بھی بہت لیتی ہے، 1000 سے کم پہ بات نہیں کرتی، فلموں میں ڈانس شانس بھی کر لیتی ہے۔ اس کو میں آدھی رقم دے آیا تھا، پر کل رات اس کے 2 بھائی آ گئے ادھر اٹک سے، وہاں کی رہنے والی نا، وہ سائقہ نام ہے اس کا۔ مجھے اس نے کہا چونکہ اس کے بھائی آ گئے اس لیے وہ ان کو سلا سلو کر 12 بجے آ جائے گی۔ چودھری سے میں نے کہہ دیا کہ وہ 12 بجے آئے گی، بس وہ ذرا اپنے دل کو تھام کر رکھے۔ پھر ہوا یہ کہ میں تو سو گیا تھا، اپنے چودھری صاحب کو بھی نیند آ گئی۔ وہ تو جب 2 بجے تم نے آواز بدل کر دستک دی نا تو وہ باغ باغ ہو گیا، پر جو پھر تم نے اس کی درگت بنائی تو اس پر بہت غصہ کر رہا تھا وہ۔ کیا کہتے تھے وہ چودھری صاحب؟ ارے کوئی ایک بات، یہ موٹی موٹی گالیاں دیتے تھے وہ تجھے، آہو کو بھی انہوں نے بے نقط سنائی۔ قسم سے استاد مزہ ہی آ گیا، آہو پر چڑھ گیا وہ راشن پانی لے کر، بولا یہ کوئی شریفوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جو ڈاکو دیکھو ادھر ہی گھستا چلا جاتا ہے۔ آہو بھی نمبری بدماش ہے، بولا چودھری صاحب آخر ہوا کیا؟ چودھری نے اپنی بپتا سنائی تو وہ بولا، آخر آپ نے چودھری صاحب اتنی رات کے در سے دستک سننے پر دروازہ کھول کیسے دیا؟ اس سوال کا وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ کچھ دیر تک تو سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر بولے کہ سور کے بچے نے تمہارا نام لیا تھا۔ بس میں نے چٹخانی گرا دی، اس نے آتے ہی میری گردن دبوچ کر ایسی رگے مسلی کہ میں تو فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ تھوڑا اور زور لگاتا نا تو میں تو ہو گیا تھا قتل۔ یہ شہر ہے بدماشوں ڈاکوں کا گڑھ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ معاملہ دلچسپ ہو گیا تھا۔ پھر ہوتا کیا؟ آہو سوچ میں پڑ گیا، بولا ذرا اپنی گردن تو دکھائیے مجھے۔ وہ بیچارے تو بہت ہی بھنائے ہوئے تھے، بولے ہاں دیکھ لو۔ بس کٹنے سے بچ گئی۔ میں نے خود بھی ان کی وہ موٹی پلپلی سی گردن دیکھی، ایک رگ پھول کر باہر کو نکل آئی تھی، وہ رگ عام طور پر نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر آہو مجھے گھورنے لگا۔ وہاں سے ہٹا کر وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور بولا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات کو جیلانی ادھر آیا تھا۔ میں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتا تو مجھے بھلا زندہ چھوڑ کر جاتا۔ میری بات پر وہ کچھ چپ سا ہو گیا، مگر اسے پورا یقین ہے کہ وہ تم ہی تھے۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے اس گردن توڑ داؤ کا مزہ چکھ چکا ہے۔ ہاں یہی نسخہ استعمال کیا تھا میں نے اس پر۔ خیر مگر اب یہ بتا کہ میں کیا کروں؟ مجھے تو ہر حال میں مجیدن کو ذلت سے نکالنا ہے، ادھر مسند آرا سے بھی ملنا چاہتا ہوں میں۔ دیکھ استاد، میرا خیال ہے کہ تو چھانگا مارنے جانے کا پروگرام شام تک ملتوی کر دے، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، نمٹ لیں گے اس سردار خان سے ہم۔ میں تیرے ساتھ ہوں گا نا تو تجھے ذرا آسانی رہے گی۔ چل یوں ہی صحیح، پر مسند کا کیا کریں؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کیا مرض ہے۔ یہ گڑبڑ کی بات ہے، پر خیر ہم یوں کرتے ہیں کہ ابھی تو ڈاکٹر بخاری کے کلینک میں بیٹھ جا، میں اس لڑکی کے ساتھ آتا ہوں۔ میرا خیال ہے آج آہو سے میرے ساتھ ہی بھیجے گا، کیونکہ وہ پانڈے اور اس کے ساتھی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا ہے، مجھے تو اس نے صبح یہی بتایا تھا۔ تو بس ٹھیک ہے، تو چل میرے پیچھے بیٹھ، میں تجھے ادھر راوی روڈ پر اتار کر ڈاکٹر بخاری کے پاس پہنچتا ہوں۔ پہلے ایک کام کر، اپنی خوفناک مجھے تو صاف کروا دے۔ چل ادھر نائی سے ملتے ہیں پہلے۔ ہاں یار، ان کی قربانی تو دینا ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور کبری کو ساتھ لے کر شادرہ ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھے ایک نائی کے پاس جا پہنچا۔ اس سے میں نے داڑھی بھی منڈوائی اور مونچھیں بھی صاف کروا دی۔ جب میں دوبارہ اسکوٹر پر بیٹھا تو کبری مسکرا کر بولا، اب تو جلدی نہیں پہچانا جا سکے گا استاد، اب بے فکر ہو، اور چل یہ کالی اینک بھی چڑھا لے آنکھوں پر۔ میں نے وہ بھی لے کر پہن لی۔ کبری کو راوی روڈ پر اتار کر میں اسکوٹر بھگاتا ہوا ڈاکٹر بخاری کے کلینک پر جا پہنچا۔ وہاں مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔
میں نے اس عمارت کے تمام حصے کا ادھر ادھر گھوم کر اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر مسکین سی صورت بنا کر ہال میں بیٹھے مریضوں کے پاس جا بیٹھا۔ کبری نے اچھا کیا کہ مجھے سیاہ اینک اس نے دے دی تھی، کیونکہ اب میری نگاہ کا زاویہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ البتہ میں بے دھڑک ہو کر ہر ایک کا بغور جائزہ لے سکتا تھا۔